سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد النادر الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد استانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے کہ اصلاحی تعلق کے لیے دوسرا لفظ جس کا تصوف ہے، اس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصلاح انسان کی تصوف جو ہے اس سے مراد ہے باطن کی اصلاح، اندر کی صفائی. جیسے ہم ظاہر کی صفائی کرتے ہیں نماز کے لیے، جمعے کے لیے، اسی طریقے سے انسان کی باطن کی صفائی ہے. اس کو کہتے ہیں اصلاحی تعلق. تصوف اس میں قرآن کا جو لفظ ہے وہ تزکیہ ہے، پاک. آپ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض عین ہے انسان کے لیے. اصلاحی تعلق جو چوائس نہیں ہے، آبجیکشن نہیں ہے، بلکہ انسان کا فرض عین ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں بہت ضروری تصوف کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ اسی لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جماعت کا تعلق خاص طور پر تزکیے سے ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ بات. اس کے لیے دو اہم چیزیں دوستوں. آپ لوگ ماشاءاللہ میں بھی کسی میں کام پہ لگے ہیں کہ ہمارا اندر صاف کر دیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو صفائی قلب کے ساتھ ہم قبر میں داخل نہ ہوں. اللہ پاک راضی ہو ہم سے. یہ اس کی محنت ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی یہاں اس چیز کی. نہ ہی بزرگوں کی اور کوئی نیت رہی ہے اس لائن میں، اور نہ ہی کوئی آئندہ بھی رہے گی قیامت تک. لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ذکر اذکار کا، ان کی نیت یہی ہے کہ ہم صاف ہو جائیں، پاک صاف ہوں، اور ہماری قبر بھی اچھی ہو، اللہ بھی راضی ہو جائے ہمارے سے. یہی مقصد ہے ہمارا. یہی ہے نا بھائی؟ اور تو کسی کا مقصد نہیں. چاندی بنانا تو نہیں نا، سونا بنانا ہے. ماشاء اللہ یہی کام ہے کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے. اس کے لیے تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے پائی کے بزرگ ہیں، اور یہ سمجھیں کہ بانی ہے تصفیہ کے ہوتے ماسٹر. ان کو حکیم الامت کا خطاب ملا اسی وجہ سے، معمولی چیز سے نہیں. تو وہ کہتے ہیں دو چیزیں اس میں ضروری ہیں، غور سے سنیں. اس میں کامیابی کے لیے جس میں ہم چل رہے ہیں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک کیا ہے؟ ہمت. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دعا. یہ دو پہیے ہیں، اس کو یاد رکھیں. اس کے بغیر جو ہے یہ گاڑی چلے گی نہیں ہماری تزکیہ. ان کو ہمیشہ پکڑنا پڑے گا. ہمت ہونی چاہیے، اور ایک کیا ہونی چاہیے؟ دعا. کیونکہ تصوف کا جو پہلا سبق ہے، جو پہلا قدم جو ہے جب آدمی داخل ہوتا ہے نا اس میں اصلاح کے لیے، جب ہم اصلاح کریں اللہ شوق پیدا فرما دیتا ہے الحمدللہ. فوراً اس کا پہلا قدم جو ہے گا، فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا غسل خانے میں نہانے جائیں گے، جا رہے ہیں نہانے کے لیے، اس کی سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ پانی. پانی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے غسل خانہ دیکھا صفائی نہیں ہوگی. اس لیے اس کی تزکیے کی جو سب سے پہلی چیز داخل ہو اس میں، ہم نے بھی صفائی کرنی. پہلی چیز کیا ہے؟ اس کے بغیر صفائی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی پانی ہے ہی نہیں اس کا. تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، احادیث میں یہ فیصلہ ہے کہ اندر کی صفائی چاہتے تو کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے صفائی.
تو اس کے لیے یہ ہے الحمدللہ ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز تو نہیں، اللہ نے اس کے بڑے انعام رکھے۔ اب دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، فضائل میں ہم نے حدیث بیان کریں حاشیہ کی حدیث کہ آخرت میں حشر کے میدان میں بعض قوم ایسی ہوگی کہ جس کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے چہرے نوروں کے ساتھ چمک رہے ہوں گے، موتیوں کے اور زمرد کے ممبروں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ساری دنیا ان پہ رشک کر رہی ہوگی، اور یہ بھی سن لو نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، لفظ حدیث۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی قوم ہوگی جو اتنی بلند ہوگی آخرت کے اندر، اتنا بڑا مقام ہوگا ان کا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں کے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ دیکھ لیں، کوئی ٹکٹ لگا، کوئی پیسے دیے آپ نے، کوئی انویٹیشن آیا، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت و فضل اس کا کرم ہے، ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ کیسی انعامت ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ حشر ہو ہمارا، لیکن جو حدیث میں آ گیا الحمدللہ وہی ملتا ہے، وہی ذکر اتنی بڑی چیز۔ اب جتنی بڑی چیز ہوتی ہے نا اس پہ جو دشمن ہوتا ہے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالتا ہے، یاد جتنی بڑی آپ کی دولت ہوگی اتنا بڑا دشمن آئے گا ٹیکس کے ساتھ۔ اگر ملین ہے تو ملین والا دشمن آئے گا کہ اس کو ملین کیسے نکالا جائے، بہت بھیس بدل کر آئے گا۔ 5 پاؤنڈ والا ہوگا تو جیب پترا ہوگا، سب چھوٹی کینچی رکھے گا، ملین والا جو بہت طریقے سے استعمال کرے، یہ تو الحمدللہ ایسی دولت ہے حساب ہی نہیں، اس کے دشمن ہوں گے بڑے بڑے طریقے سے وار کریں گے، کسی طریقے سے ان کو ذکر سے الگ کرنا چاہیے۔ یہ کامیاب کیوں؟ کیونکہ قدم رکھ لیا انہوں نے، پہلا قدم تو رکھ لیا۔ اس کے لیے بزرگان نے بڑی سی باتیں کی ہیں، میں آپ کی بات کروں کہ انسان ذکر جب کرتا ہے ظاہر کمزور بھی ہے دنیا میں بھی ہے، وہ ایک حالت انسان کی ایسی آ جاتی ہے کہ بڑے شوق سے داخل ہوتا ہے، صفائی کے لیے، تسبیح کے لیے ذکر شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بیچارے سے گناہ چھوٹ نہیں رہے۔ گناہ بھی ایسے ہیں، آنکھوں گناہ تو ایسا ہے کہ چلتے چلتے پھر اٹھ گئی اور پھر اٹھ گئی، نگاہوں گناہ ہو جاتا ہے، زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھ سے گناہ ہوتا ہے، جسم کے گناہ ہو جاتا ہے، بری عادت انسان ہوتی ہے، لیکن شوق اس کو بہت ہے بیچارے، تبھی تو آیا ہے کہ میں کس طرح کے پاک و صاف ہو جاؤں، تو گناہ جان ہی چھوڑتا اس کو، جان ہی چھوڑتا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی بیچارہ آستہ آستہ نا امید کر دیتا اس کی شکل، یار چھوڑو تو کیا فائدہ ذکر، مجھے تو کچھ ملے گا نہیں ذکر سے، ذکر تو کیا فائدہ، گناہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں کیا کرے آدمی؟ مثال آ رہی ہے کہ ذہن سمجھیں گے شاید، گاڑی آپ چلا رہے ہیں نا، کبھی گاڑی چلاتے ہیں، آج کل تو گرمی ہے، اے سی اب تو ہر گاڑی میں لگا ہے ماشاء اللہ، اے سی کھول لیا آپ نے، کھول لیا، گاڑی گرم ہی نہیں، ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ٹھنڈی نہیں ہو رہی، پتا چلا کہ دونوں کھڑکیاں جو کیا ہیں شیشے کھلے ہوئے، اوپر سے باہر سے تو آ رہی گرم ہوا، اندر سے کھولا آپ نے اے سی، تو وہ گاڑی کیسے آپ کی ٹھنڈی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ ہے ذکر، جب ہم ذکر کرتے ہیں ذکر کے ساتھ ہماری ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں گناہوں کی، آنکھیں کھلی ہیں، منہ بھی کھلا ہے، جسم بھی کھلا ہے، تو بیچارہ ذکر کا ٹھنڈی ہوائیں آئے کیسے؟ آئے کیسے؟ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج یہ ہے کہ اے سی بند کر دیں گاڑی کا؟ کہ فائدہ کچھ نہیں، چلو گرم ہوا رہی تو آنے یہ کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ شیشے چڑھائیں گے، ایسی ہے نا، تو پھر ٹھنڈی ہوا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسی ہے ذکر کا معاملہ کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر کو بند نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ ذکر کو بند نہیں کرنا، کوشش یہ کرنی ہے کہ شیشے چڑھ جائیں کس طریقے سے ہمارے گناہ ختم۔ اس کے لیے پہلے آپ کا وقت جو مقولہ بتایا بڑا قیمتی کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اس لائن میں؟ ہمت کی، اور یہاں چلے گی ہمت کی، ہمت نہیں ہارنی آدمی، ہمت نہیں ہارنی کہ بھائی 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، نگاہوں پہ گناہ ختم نہیں ہو رہا، زبان پہ گناہ ختم نہیں ہو رہا، یہ نہیں کہ وہ آپ
اے سی بند کر دو، نہیں، ہم نے کیا کہنا ذکر کو تو جاری ہی رکھنا ہے ہر حال کو، جو کچھ بھی مجلس میں تو پہنچنا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہم، شیشے بند کرنے کی کوشش کرتے رہے، آخر ایک دن کیا ہوگا یہ شیشہ بند ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آئی ایک شخص کا، کھلیا ہے، کہا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے بڑا تہجد گزار ہے، کیا کرتا ہے تہجد پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے، بڑی بہت شکایت نبی پڑھتا تہجد ہے اور کیا کرتا ہے چوری میں کرتا ہے، میرے جیسا مولوی تو کہتا ہے اس کو نکال دو مسجد سے باہر، یہ کہتا نا چلو ختم، یہ تو چور آدمی چوری کرتا ہے تہجد پڑھتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ کہتا ہے نا رحمت اللہ عالمین نے کیا فرمایا، بڑا خوبصورت فکر تھا، ہمت اور فرمایا کیا کرتا ہے کبھی چوری کرتا ہے اور کیا کرتا ہے تہجد پڑھتا ہے، فرمایا ایک دن اس کی نماز اس کی چوری پہ غالب آ جائے گی۔ کتنی بڑی ہمت دی ہے مجھ جیسے گناہگار کو کہ بھائی نیک عمل کو ترک مت کرو، نیک عمل کو جو ہے ترک مت کرو، بے شک دنیا کچھ بھی گئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں مفصوصات میں لکھتے ہیں کہ جس وقت انسان اس تزکیے کی لائن چلتا ہے دنیا کی طرف سے لان تین برا بھلا بہت کچھ ہے یہ دنیا، بدت بھی کہے گی پتنی کیا کچھ کہیں گے آپ کو، یہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن پتہ آخرت میں چلے گا کہ تزکیہ کرنے والے خانقاہ میں بیٹھنے والے لوگ کیا چیزیں اور کیا انعام دیں۔ آج کی گالیوں سے نہ گھبرائیں، آج کی ضلالت سے نہ گھبرائیں، کوئی بدعتی کہے کہ فلاں کہے، کچھ گھبرانے کی بات ہی نہیں۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے ذکر بھی دیا، تائیدر ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بطور علاج بزرگان دین نے ان کلمات کو جیسے مریض ہوتے ہیں اس کے مطابق ادا کیا تھا، یہ ثابت ہے کہ کبھی زور سے کیا جاتا ہے، کبھی خفی کیا جاتا ہے، کبھی مراقبے میں کیا جاتا ہے، یہ طریقے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جو مرض ہے ان کا ختم ہو، ان کو مریض کے مطابق انہوں نے افعال کو لیا ہے، جیسے ہر دین کے ہر کام میں ہم نے ایسے لیے، ایسے کارپیٹ تھے کبھی کہ ایسی لائٹیں جلی تھی، ایسے مائک تھے کبھی، یا جیسے قرآن پڑھتے ہیں ایسی چیزیں تھیں پہلے کہ صحابہ اسلام ایسے پڑھتے تھے تو سب بدعت ہوگی، نہیں، ایسے ہمارے دارالعلوم تھے، کیا بخاری شریف تھی، کیا مشکات تھی، ہندوستان کا محدث دہلوی لے کر آئے ساری چیزیں، سیاسی اس سے پہلے تھا ہی کچھ نہیں، وہاں تو کوئی پڑھتے نہیں تھا، بخاری درس باقاعدہ نہیں تھا، باقاعدہ کوئی درس نظام نہیں تھا، یہ تو حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ وہاں سے نبی کا قوام میں ہوتا ہے کہ محدث ادھر جاؤ اور جانے کے بعد وہاں پہ حدیث جاری کرو، تو تب ہندوستان میں حدیث آئی ہے، اس کا آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ جو بزرگان دین کے طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو بطور استعمال کیا جاتا ہے علاج کی یا ماحول کے مطابق، تاکہ جیسے ذہن ہوگا، جیسے آج کا ایک جوان میرے سامنے بیٹھا ہے، یہاں پیدا ہوا ہے، یہیں پروڈکٹ ہوئی ہے، یہاں کے رہنے والا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تو اس کا شعور ڈفرنٹ ہوگا، اس کو دین جو پہنچایا جائے گا دین تو اصل ہوگا، لیکن پہنچانے کا طریقہ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس طریقے سے اس کا ذہن گرپ کر لے، اس کو سمجھ لے، اس بات کو پہنچ جائے، اس کے سینے میں اتر جائے کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، تو اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا ہے یہ ایک طریقہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو پہنچانے کی۔ ذکر تو لائن ہی ایسی ہے، ذکر تو لائن ہی ایسی ہے جس کے بارے میں روزگار الحمدللہ مولانا جامی رحمۃ اللہ بہت اچھا خوبصورت مقولہ ذہن میں آیا، فرماتے ہیں کہ دیکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا جن کو سعادت بخشتا ہے، سعادت سمجھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو سعادت بخشتا ہے اس کو اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ فرمائیے یہ خوش بختی کی نشانی ہے اللہ کا ذکر کسی کو نصیب ہو، بے شک کتنا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے رہے ذکر کی، ٹھپا لگ گیا اس کو، یہ خوش قسمت آدمی ہے، ایک دن اس کا یہ ذکر جو ہے اس کو جنت میں پہنچا دے۔ ادھر دشمن منع کر رہے ہیں آپ کو، خبردار ذکر نہ کرنا، فلاں نہ کرنا۔ اب ان حدیث کو دیکھیں، ان خوشخبری کو سنیں، یا ان دشمنوں کی باتوں کو انسان مانے، لیکن یہ ہر دور میں یہ تو حاصل سے چلا ہے، اب بس یہ تو ہسٹری یہی ہے ساری، تو آج نئی بات تو نہیں ہے، لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے، میرا حق ہے میں آپ کو بتاؤں، ہر ماحول کی باتیں بتاؤں، بس اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑے آپ،
نہ کوئی گناہ کی وجہ سے اس کو ختم کرے، نہ دنیا کے تانوں سے ختم کرے، نہ کسی وجہ سے ختم کرے. جب تک اللہ توفیق دے رہا ہے ذکر کو نہ چھوڑے. دو چیزیں یاد رکھو اس لائن میں انشاءاللہ کامیابی. ایک ہمت نہ ہارنا، یاد رکھو ہمت نہ ہارنا کچھ بھی ہو جائے. اور دوسری چیز دعاؤں کو ترک نہ کرنا. یہ جو گناہ ہے اس کے لیے ہمیں کیا علاج کرنا چاہیے؟ دعا. اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہمارے چھوڑ. صبح بھی دعا کریں، ذکر کے بعد بھی دعا کریں. دعاؤں کا سہارا چلتا رہے، علاج کو پکڑ رکھیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو. بیڑا پار. یہ ہے اللہ کا ذکر دوستو. بس گنگوئی رحمۃ اللہ کبھی ایک مقولہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو مقولہ ہے ذکر کسی حال میں انسان ذکر کرے، اونچا کرے نیچا کرے، تسبیح پہ کرے، مراقبے میں کرے، یاد اللہ کو کر رہا ہو. فرماتے ہیں کسی حال میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو. سن لو غور سے کہ ذکر کبھی بھی یہ رائے گا نہیں جائے گا، کامیابی کامیابی. بھائی اللہ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. کہاں ہم اور کہاں اللہ کا نام، کہاں ہم سب بیٹھ جاتے، کہاں ہم جمع ہو جاتے، کہاں ہم اللہ کو یاد کرتے. ہزاروں دروازے کھلے ہیں اس شیطانوں کے، ہزاروں راستے کھلے ہوئے. ہمارے جیبوں میں پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، ماحول بھی ہے، اور رشتے دار بھی ہیں، اور دوست احباب بھی ہیں جو دعوتیں دے رہے ہیں. آؤ بھائی آج یہ پروگرام ہے، آؤ بھائی آج ہو یا نہیں. ہزاروں چیزیں ہیں کہ تھکوں تالو جا چلو ایک دن تو آ جاؤ. کیسی کیسی پارٹی ہو رہی ہوں گی، کچھ ہو رہا ہوگا، کچھ ہو رہا، میرج سیریمنی ہو رہی ہے، برتھ ڈے ہو رہا ہے، کہ شادی کے پروگرام ہو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ جن کو پسند کر لیتا ہے، اللہ جن کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنا پروف دینا چاہتا ہے، ان سب چیزوں سے ہٹا کے اللہ پاک اپنے ذکر میں لگا دے. اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی توفیق دی ہے. اللہ کا شکر بھی کریں، اس کو باقاعدگی سے مجالس کو اللہ کے غنیمت سمجھیں. اس میں سفر کرنا پڑے، یہ نہیں کہ جیسے ہم مسجد کی تقوی میں کر رہے ہیں، اگر اللہ نے کہیں کل توفیق دے دیے تو ذرا ہمت کریں. کتنا بڑا انعام ہے. اگر یہ روز انعام ملے، جو میں نے پہلے حدیث آپ کو سنائی ہے، پتہ چلے یہ فلاں جگہ پر مجمع ہو رہا ہے اللہ کا ذکر کا. باقی سب چیزیں بھی کریں، یہ نہیں کہ منع کرو، سب چیزیں کریں ہم جو کچھ بھی. لیکن جب پتہ چلے کہ یار میرے پاس ہے فلاں مسجد میں جو ہے اللہ کا ذکر کا مجمع ہو رہا ہے، فوراً اس حدیث کو یاد کر لینا میں جو آپ کو سنائی، اور فوراً اٹھیں گاڑی اسٹارٹ کریں. کہتا بھائی یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں اپنا وقت ضائع نہ کروں اور یہ انعام میں حاصل کر لوں. آدھا پونا گھنٹہ ذکر میں داخل ہو جائیں، جہاں بھی ہے. ہمیں کسی کے تعلق نہیں ہے، کسی سے زیادہ نہیں، آپ اپنے لیے آئیں. بس آپ کو کوئی نہیں پتا کون بیٹھا ہے کون جا رہا ہے. آپ نے حدیث سنی اور کہتے میں کیوں وقت ضائع کروں اپنوں، پہنچو بھی فلاں جگہ پہ. کیوں؟ یہ وہ چیز ہے، یہ نایاب چیز ہے. اللہ کے ذکر کی مجالس نایاب چیز ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج سے 10 سال پہلے کہاں تھا ذکر؟ میں بھی اس ملک میں تھا. اتنا ذکر کن مساجد میں ہوتا تھا؟ کہاں یہ شکلیں نظر آتی تھی؟ کہاں لا الہ کی ضربیں لگتی تھیں؟ راج اٹھا کے دیکھیے 25 سال میں، جب میں یہاں آیا 20 سال پہلے 25 سال پہلے اسی بستی میں کسی مسجد میں ذکر نہیں ہوتا تھا. آج یہ حال ہے کہ 7 دن مسجد میں ذکر ہو رہا ہے. جو اللہ اتنی نایاب چیز ہے کہ جو ملتی ہی نہیں چیز. آپ دنیا کے چکر جا کر دیکھیں، سب کچھ آپ نظر. حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، کہتا ہے بھائی ہر چیز آپ کو دنیا میں ملے گی، لیکن ایک چیز جو کم ہو گئی ہے دنیا کے اندر، وہ اللہ کا ذکر کم ہو گیا. اس زمانے میں شیخ فرما رہے آج اس دور کے اندر بھائی، اس ملک کے اندر، اس کنٹری کے اندر اللہ کا ذکر مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے. لیکن یہ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا، آدمی اس میں نخرے کرنے لگتا. نخرے کرنے اللہ کے ذکر کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، آسان، بہت جلد اللہ کے پاس پہنچانے والی، بہت جلد دلوں کو روشن کرنے والی، بہت جلد قبر کو روشن کرنے والی ہے عبادت. ساری صفت سے موجود ہے. اللہ پاک نے توفیق